اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خوش آمدید ہے اس چینل کی طرف۔ یہ آڈیو بک بنام عرفان بہجت پر مبنی ہے کہ جو ایک منفرد اور دل کو چھو لینے والی کتاب ہے۔ اس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر رضا باقی زادی گیلانی، اور اس کتاب میں انہوں نے علماء اور شاگردوں کی زبانی عرفان بہجت کو بیان کیا ہے۔ اس آڈیو بک کے ذریعے ہم آقا کی زندگی میں جھانکیں گے، تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس خوبصورت کتاب کی گہرائیوں میں غوطہ لگاتے ہیں۔ آج اس کتاب کا انشاءاللہ کہ حصہ دوم بیان ہوگا، اور جہاں ہم نے کتاب کو چھوڑی تھی وہ ہے گفتار چہارم، جو بیانات ہیں حضرت آیت اللہ شیخ جواد کرہنائی کے۔ سب سے پہلے تو ان کی مختصر حالات زندگی۔ آیت اللہ شیخ جواد ہنائی المعروف یہ کربلائی 1304 میں کربلا معلیٰ میں پیدا ہوئے۔ کربلا میں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف کی طرف ہجرت کی، اور وہاں بقایا ادبی علوم اور سطوح ختم کر کے آیت اللہ شیخ حسین حلی اور سید عبدالحادی شرازی سے کسب فیض کیا۔ تقریباً 9 سال حضرت آیت اللہ العظمیٰ خوئی قدسرہ سے استفادہ کیا۔ حضرت آیت اللہ کربلائی اخلاق اور معارف میں درج ذیل آیات عظام سے مستفید ہوئے۔ عارف بزرگ سید علی آغا قاضی، سید محمد حسین تہرانی، شیخ عباس کوچانی، شیخ جواد انصاری ہمدانی، سید ہاشم حداد، اور پھر ایران ہجرت کی اور معارف ناب ولائی اور اخلاق کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ آپ کی تالیفات میں کتاب انوار الساطعہ فی شرح الزیارات الجامعہ 5 جلدیں ہیں۔ دوسری ہے کتاب قرۃ المحج فی زیارت سامن الحجج علیہم السلام، اور تیسری ہے کتاب تولا و تبرہ در مطاعن غاصبین مقام خلافت الہی معصومین علیہم السلام۔ درج ذیل مطالب آپ نے صاحب کتاب بہجت عرفان کے تقاضے پر تحریر فرمائے۔ آپ نے اس کتاب کے لیے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، بندہ شیخ جواد المعروف بے کربلائی اگرچہ کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے مخصوص افراد میں سے نہیں ہے، عدم قابلیت کی وجہ سے آپ کی خاص عنایت اور آپ کے رازداروں میں شامل نہیں ہو سکا، البتہ اس طویل عرصے میں کبھی کبھی آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے کمالات اور واعظ و نصیحت سے مستفید ہوتا رہتا ہوں۔ اس تحریر میں آپ کی بعض خصوصیات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ نماز شب اور شب داری۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ آدھی رات کو نماز شب میں، مخصوصاً شب جمعہ میں بہت گریا کرتے تھے۔ ایک مشہور عالم دین فرماتے ہیں کہ میں نے نجف اشرف کے مدرسے میں آدھی رات کے وقت آیت اللہ بہجت کو سردے میں رکھ کر بارگاہ الہی میں بار بار گریا کرتے اور یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم وربی من لی غیرک اسألہ کشف ضری والنظر فی امری۔ میرے معبود، میرے رب، تیرے سوا میرا کون ہے کہ جس سے سوال کروں کہ میری تکلیف دور کر دے اور میرے معاملے پر نظر کر۔ یہ جملہ دعائے کمیل میں سے ہے۔ رازداری۔ جناب عالی آج بھی اجتماعات سے دور رہتے ہیں، یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنے اور آپ سے مستفید ہونے کے باوجود آپ کے مخفی رہنے اور ان تپاک سے نہ ملنے کی وجہ سے آپ سے دور ہو گئے ہیں۔ بہرحال آپ کا کاملاً رازدار ہیں، مخصوصاً اپنی ذاتی حالات اور مخصوص مہربانیوں کے سلسلے میں کہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ صاحب کرامت اور صاحب مکاشفات ہیں۔ مرحوم الحاج عباس کوچانی کہ جو آیت اللہ الحاج مرزا علی قاضی کے شاگردوں میں سے تھے، ایک خصوصی نشست میں آیت اللہ بہجت کی تعریف کرتے ہوئے بندے سے کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے ایران گیا۔ وہاں آیت اللہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے مخصوص نشست میں اس بات پر زور دیا کہ آپ مجھے اپنی ذاتی حالات، مکاشفات اور ان مہربانیوں کے بارے میں بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ آپ نے مجھے تقریباً 20 ایسے مہم امور اور لطف خاص بتائے کہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ آپ نے مجھ سے عہد لیا کہ میں ان کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ بندے نے اپنے بعض دوستوں کو ان میں سے ایک چیز بتا دی ہے کہ میں یعنی کربلائی نے بھی آقا کوچانی سے اصرار کیا کہ وہ چیز مجھے بتائیں۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ آیت اللہ بہجت نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو میرے پیچھے جو کچھ ہے اسے دیکھ سکتا ہوں۔ اور پھر وہ آقا کوچانی کہنے لگے، کچھ سالوں کے بعد میں دوبارہ ایران گیا
اور آیت اللہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہو کر مخصوص نشست میں عرض کرنے لگا کہ وہ باتیں کہ جو چند سال پہلے آپ نے مجھے بتائی تھیں، کیا وہ باتیں اب بھی آپ کے اندر پائی جاتی ہیں؟ تو آپ نے کہا جی ہاں، بندہ ابھی چند سالوں سے قم اور تہران میں ہے، کچھ لوگوں سے آپ کے بارے میں ایسی باتیں سنی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر خدا کی خاص مہربانیاں ہیں۔ احکام شریعت کی پابندی، آپ نے بندے سے فرمایا کہ آپ نے کب مسلمات شرع جیسے ترک معصیت، انجام نوافل و واجبات، حضور قلب کے ساتھ خلوت میں قرآن کی تلاوت کرنا، مختصر یہ کہ تمام شرائط اجزاء اور شرائط قبولیت کے ساتھ عبادات انجام دینا، نماز اور دیگر عبادات کے اسرار کی طرف متوجہ رہنا، اس پر عمل کیا ہے اور آپ کو اس کے نتائج نہیں ملے جو ہم سے سیر اللہ کے دستور العمل کا تقاضا کرتے ہیں؟ آپ کسی پیر کے منتظر ہیں کہ جو کوہ قاف سے آ کر آپ کی رہنمائی کرے گا؟ کیا یہ تمام شرع مقدس کے مسلمات کافی نہیں ہیں کہ آپ ان پر کما حقہ عمل کر کے کسی مقام پر پہنچ جائیں؟ مختصر یہ کہ بندے نے جناب عالی سے استفادہ کیا کہ سالک کو چاہیے کہ مکمل طور پر من جمیع الجہات شریعت مقدس کے ظواہر کا خیال رکھے، اہل علم کے علاوہ دیگر افراد سے معنوی حالات کو پوشیدہ رکھے۔ کچھ عرصے پہلے جب میں قم میں درس اخلاق دیتا تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا وہ باتیں بیان کرو جنہیں اہل علم سمجھ سکیں، وہ باتیں نہ کہو کہ جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہوں۔ گفتار پنجم، انٹرویو ہے حضرت آیت اللہ مسعودی خمینی کا۔ سب سے پہلے مختصر حالات کہ آیت اللہ مسعودی خمینی کون تھے۔ آیت اللہ علی اکبر مسعودی 1310 ہجری شمسی میں شہر خمین میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم کے بعد 1326 میں حصول علم کے سلسلے میں عراق گئے اور پھر 1.5 سال کے بعد حوزہ علمیہ قم المقدس میں داخل ہوئے۔ اتمام سطح کے بعد 1338 ہجری شمسی میں درج ذیل آیات عظام کے درس خارج میں شریک ہوئے، جن میں آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ امام خمینی، علامہ طباطبائی اور تقریباً 9 سال حضرت آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت سے کسب فیض کیا اور ان کے بابرکت وجود سے علمی اور اخلاقی استفادہ کیا۔ انٹرویو، یہ انٹرویو آپ سے مصنف نے لیا ہے، تو انہوں نے پہلا سوال کیا کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ جو آپ نے انٹرویو کے لیے ہماری دعوت قبول کی۔ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ حضرت آیت اللہ بہجت کے ساتھ آپ کی آشنائی کب اور کہاں ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ جو آپ نے آیت اللہ بہجت جیسی شخصیت کو معرفی کرانے کے بارے میں سوچا۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا دوسروں کے لیے مورد توجہ اور عنایت ہونا ضروری ہے۔ جناب عالی کے ساتھ اپنے رابطہ اور آشنائی کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ تقریباً 40 سال پہلے جب میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے صحن اطابقی سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک نورانی جوان ذکر میں مصروف نظر آیا۔ وہ جوان ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا، ان کی نورانی چہرے نے مجھے پہلی ہی نظر میں اپنی طرف مائل کیا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ 2-3 دن بعد میں نے پھر دیکھا کہ وہی جوان اس جگہ ذکر میں مصروف ہے۔ میں نے آیت اللہ مصباح سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ آغا بہجت ہیں، پہلے نجف میں رہتے تھے، اب ایران آئے ہیں اور درس شروع کیا ہے۔ ان دنوں ہم درس خارج کے لیے تیار نہیں تھے۔ 2-3 سال بعد ہم درس خارج کے لیے آمادہ ہوئے اور آغا مصباح کے ساتھ آیت اللہ بہجت کے درس میں شریک ہونے لگے۔ اس وقت آپ کی تقریباً 10 شاگرد تھے۔ مدرسہ فیضیہ کے ایک کمرے کے سامنے زمین پر بیٹھتے تھے، شاگرد آپ کے سامنے بیٹھ جاتے اور آپ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ درس دیتے تھے۔ کچھ عرصے بعد آپ کی درس روش سے آشنا ہو گئے اور آپ اپنے گھر میں درس دینے لگے اور آغا مصباح تقریباً 10 سال آپ کے درس میں شریک رہے۔ آغا مصباح تقریباً 5 سال مجھ سے زیادہ آپ کے درس میں شریک ہوئے کیونکہ میں انقلابی فعالیت میں مصروف ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے قم سے باہر جانا پڑا۔ دوسرا سوال کہ جناب عالی نے تقریباً 10 سال آغا بہجت کے درس میں شرکت کی ہے، آغا کی درسی روش اور خصوصیت بتائیے۔ جواب میں کہتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت کا درس دیگر تمام دروس سے مختلف ہے کیونکہ بندے نے آیت اللہ بروجردی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بھی شرکت کی ہے۔ تقریباً 2 سال آیت اللہ گلپائگانی کے درس میں بھی شرکت کی ہے۔ کچھ عرصہ آیت اللہ بہاؤدینی کے درس میں بھی شریک رہا ہوں اور اکثر بزرگان اپنے درس میں پہلے مسئلے بیان کرتے ہیں اور پھر دوسروں کے نظریات ذکر کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ شیخ طوسی نے اس طرح کہا ہے، علامہ ہلی نے یہ کہا ہے، صاحب جواہر کا یہ نظریہ ہے، ہمارے استاد نے یہ کہا ہے، اور پھر مختلف اقوال کی نقد اور بررسی کے بعد آخر میں کسی ایک نظریے کی تائید کر کے اسے اختیار کرتے ہیں یا کوئی نیا نظریہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن آیت اللہ بہجت اقوال بیان نہیں کرتے بلکہ مسئلہ
مطرح کر کے بیان کرتے ہیں۔ اسی دوران انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ ممکن ہے یہ دلیل فلاں آغا نے کہی ہو، البتہ اگر کسی نے درس سے پہلے مطالعہ کیا ہو اور اس کے ذہنی تصورات بھی درست ہوں تو وہ بحث سننے کے بعد متوجہ ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ آغا کس کا نظریہ بیان کر رہے ہیں اور کس پر اعتراض کر رہے ہیں یا کس کے قول کی تائید کر رہے ہیں۔ ہم نے خارج، طہارت اور مقاصد جناب عالی کے پاس پڑھا ہے، آپ سب کچھ اسی طرح بیان کرتے ہیں، البتہ جیسے کہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ شاگرد کو چاہیے کہ پوری طرح متوجہ رہے۔ آپ کے درس میں شرکا کی تعداد کے کم ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ آپ کے درس میں شرکت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم درس کے بعد دقیق مطالعہ کرے اور آپ کی فرامین پر غور کرے۔ اس صورت میں وہ سمجھ جائے گا کہ آغا نے کس قول کو اختیار یا رد کیا ہے یا کوئی نیا نظریہ بیان فرما رہے ہیں۔ استدلال اور فہم قطعی کے حوالے سے آپ کی سطح بہت بلند ہے۔ اگر آپ مرحوم غروی اصفہانی اور مرحوم شیخ شریعت اصفہانی کے شاگردوں میں سے تھے، لیکن جیسا کہ اشارہ ہو چکا ہے، اگلا سوال ہے حضرت عالی کی اخلاقی خصوصیات اور کرامات کے حوالے سے چند نکات بیان کریں۔ تو جواب میں کہتے ہیں کہ آپ کی اخلاقی عرفانی خصوصیات اور کرامات بہت ہیں۔ یہاں صرف چند خصوصیات اور کرامات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ زہد، آپ جب قم تشریف لائے اس وقت آپ نے ایک ایسے مکان میں قیام کیا کہ جو آپ کی موجودہ مکان کی طرح تھا، بلکہ وہ مکان اس مکان سے بھی برا تھا۔ حالانکہ آپ کا موجودہ مکان بھی پرانا اور قدیمی ہے، اس سے آپ کا زہد اور دنیا کی طرف عدم رغبت ظاہر ہوتی ہے اور یہ سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ اسرار و رموز جاننا اور غیر مستقیم رہنمائی کرنا، ایک اور اخلاقی خصوصیت کے جو در حقیقت آپ کی کرامت شمار ہوتی ہے، یہ ہے کہ آپ کے سامنے موجود لوگ اگر متوجہ ہوں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ انہی سے مربوط باتیں بیان کرتے ہیں۔ ہم جب آغا مصباح کے ساتھ آپ کے درس میں جاتے، درس سے پہلے سیاسی امور، اقتصادی، معاشیتی حالات جیسے غیر درسی مطالب کے بارے میں بحث کرتے، اس زمانے میں دیگر طلاب کی طرح ہمارے اقتصادی اور معاشیتی حالات صحیح نہیں تھے۔ آپ جب آتے تو درس سے پہلے بغیر مقدمے کے وہی بیان کرتے جن کے بارے میں ہم آپ کے آنے سے پہلے بحث کر رہے ہوتے تھے۔ آپ کی باتیں سن کر ہم ایک دوسرے کو دیکھتے اور اپنے آپ سے کہتے کہ آپ ہمارے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دن ہم آغا مصباح کے ساتھ یہ بحث کر رہے تھے کہ خالی روٹی کے ساتھ زندگی بسر نہیں کی جا سکتی۔ اس دن جب آپ آئے تو کہنے لگے کہ ایک دن جب میں شیخ انصاری علیہ الرحمہ کا فرزندان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آغا ہمارے پاس صرف روٹی ہے، سالن نہیں، تو شیخ نے فرمایا روٹی تازی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تازہ روٹی خود ایک سالن ہے۔ ہم جب آپ کی باتیں سنتے تو ہمیں سکون محسوس ہوتا اور ہم کہتے کہ ہمارے پاس کم از کم روٹی اور پنیر تو ہے۔ ضمناً یہ بات بیان کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک دن میں نے آغا کی خدمت میں عرض کی کہ میری زندگی بہت سخت ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے مجھے ایک ذکر بتایا جسے تسلسل کے ساتھ پڑھنے کے نتیجے میں آج تک میں تنگ دست نہیں ہوا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس ذکر کو اپنے پاس رکھوں اور کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ میں نے اسے آج تک ظاہر نہیں کیا۔ فضول باتوں سے پرہیز، آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں توحید، نبوت وغیرہ جیسے دینی معارف کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں بیان نہیں کرتے۔ رازداری، آپ بہت رازدار ہیں بلکہ کم نظیر ہیں۔ آپ کے پاس بہت مسائل اور معنوی مطالب ہیں جنہیں آپ چھپائے ہوئے ہیں اور آپ سے انہیں اتنا جلدی نہیں لیا جا سکتا۔ با استعداد لوگوں کی تربیت، آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ بعض لوگوں کو تربیتی امور بتاتے ہیں، مثلاً پیغام دیتے ہیں کہ یہ کام کرو یا نہ کرو، یا فلاں کام کا ہونا اچھا ہے یا اچھا نہیں۔ ان باصلاحیت لوگوں میں سے ایک شیخ پہلوانی بھی ہیں کہ جو عرصہ دراز تک علامہ طباطبائی کے شاگرد رہے۔ آغا بہجت کے ساتھ ان کا عرفانی رابطہ ہے۔ اب یہاں سوال انہوں نے کیا کہ آیت اللہ بہجت کے سیاسی پہلوؤں کے بارے میں کچھ بتائیں۔ کیا آپ نے درس یا درس کے علاوہ کسی اور مقام پر ان سے اس سلسلے میں کچھ سنا ہے؟ بطور کلی بتائیں کہ طاغوت کے زمانے میں جنگ کے حوالے سے آغا کا کیا نظریہ تھا؟ تو جواب میں فرماتے ہیں کہ آپ روزانہ اس موضوع پر بحث کرتے تھے اور اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ بعض اوقات شاہ کے بارے میں بھی فرماتے تھے کہ وہ دین کو ختم کر رہا ہے۔ ایک دن اس زمانے میں جب امام خمینی قدسرہ نے شاہ کے خلاف قیام کا آغاز کیا تھا، تقریباً 1341 یا 1342 ہجری شمسی میں، ایک شخص نے آپ سے کہا کہ آغا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آغا خمینی بہت جلد بازی کر رہے ہیں؟ تب آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بہت سستی کر رہے ہیں؟ جس زمانے میں امام خمینی شاہ کے مظالم کے خلاف تقاریر کرتے تھے، اس وقت شاید آغا بہجت کے جملے بہت سستی سے چل رہے سے مراد یہ ہو کہ امام کو جہاد کا اعلان کرنا چاہیے۔ ان باتوں سے اس کے علاوہ کوئی اور معنی سمجھ میں نہیں آتا۔
اگلا سوال تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کے علاوہ آغا بہجت کا رابطہ کیسا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں 4-5 سال امام خمینی خدسرا کی خدمت میں رہا ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ اس عرصے میں امام خمینی نے 2-3 مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ کل صبح ہم آغا بہجت کے گھر جائیں گے، اور پھر دوسرے دن ہم آیت اللہ بہجت کے گھر جاتے تھے۔ ہم آپ سے ملنے کے لیے اسی گھر میں آتے تھے جہاں آپ اس وقت قیام پذیر ہیں، اسی پہلے کمرے میں اور انہی قالینوں کے ساتھ کہ جو اس وقت وہاں بچھی ہوئی ہیں۔ ہم کچھ وہاں بیٹھتے، پھر امام مجھے اشارہ کرتے اور میں کمرے سے باہر چلا جاتا۔ دونوں بزرگوار تقریباً آدھا گھنٹہ آپس میں باتیں کرتے، اور اس کے بعد امام باہر آتے اور ہم ان کے ساتھ واپس چلے جاتے تھے۔ آپ کیا باتیں کرتے تھے مجھے معلوم نہیں۔ 1341 یا 42 ہجری شمسی میں آغا بہجت نے 2-3 مرتبہ مجھ سے کہا کہ آغا خمینی سے کہو کہ کل صبح فلاں ٹائم 2 دمبے قربان کریں۔ میں جب آپ کا پیغام امام خمینی کو بتاتا تو آپ فوراً کہتے کہ آغا فرجی قذاب کے جو آج بھی زندہ و سلامت ہے، ان سے کہو کہ ہماری طرف سے 2 دمبے قربان کریں، ہم بعد میں قیمت ادا کریں گے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ بہجت نے مجھ سے کہا کہ آغا خمینی سے کہو کہ 3 دمبے قربان کریں۔ جب میں نے امام تک آپ کا پیغام پہنچایا تو آپ نے فوراً 3 دمبے قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ وہ مسائل تھے کہ جن کے بارے میں وہی جانتے تھے، جبکہ ہم صرف ظاہر کو دیکھتے تھے، اصل بات کیا تھی ہم نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ جب امام خمینی خدسرا جماران میں مقیم تھے، آیت اللہ بہجت نے مجھ سے کہا میرے پاس ایک خط ہے، ایسے آغا تک پہنچائیں۔ میں نے آپ سے خط لیا اور اسے لفافے میں ڈال کر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے مجھے خط کا جواب نہیں دیا۔ اس کے علاوہ بھی امام خمینی چند مرتبہ آغا ثانئی کے ساتھ آیت اللہ بہجت کے گھر گئے، اس وقت بھی میں ان کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ امام خمینی جب قم میں رہتے تھے اس وقت آغا شیخ ثانئی امام کی خدمت میں رہتے تھے۔ اگلا سوال کہ کیا آپ نے کبھی آیت اللہ بہجت سے زمانہ غیبت میں ولایت فقی اور حکومت کے بارے میں پوچھا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس سلسلے میں ان کا کیا نظریہ ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ ایک دن میں نے آقا سے پوچھا کہ آپ ولایت فقی کے موضوع پر بحث کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے نجف میں ولایت فقی کے موضوع پر بحث کی تھی اور تفصیل سے بیان کیا تھا۔ آپ کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ولایت فقی اسلام میں مسلم ہے اور اس موضوع پر بحث کی ضرورت نہیں، میں اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اگلا سوال ہے آیت اللہ بہجت کے پاس کون سے اساتذہ کے اجازت نامے ہیں؟ تو جواب میں تھا کہ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ آپ کے پاس مرحوم شریعتی، شیخ شوستری، آغا غروی اصفہانی کے اجازت نامے ہیں، اور یہ اجازت نامے کس طرح کے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اگلا سوال، یہ بات تو واضح ہے کہ آغا مرجعیت سے پہلے بھی اسی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور مرجعیت کے بعد بھی آپ کی زندگی ایسی ہی تھی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوا، وہی مسجد وہی گھر۔ اس سلسلے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ لوگ کئی بار آقا کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ کے لیے گھر خریدیں، لیکن آپ قبول نہیں کرتے۔ میں نے بھی چند مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آقا یہ گھر ٹوٹ رہا ہے، شرعی لحاظ سے بھی معلوم نہیں کہ انسان کے لیے یہاں رہنا کیسا ہے، لیکن آپ ہماری باتوں پہ توجہ نہیں دیتے، ایسا لگتا ہے کہ گویا ہم نے کچھ کہا ہی نہیں، آپ صرف اپنی باتیں بتاتے ہیں۔ سوال اگلا تھا کہ حضرت علی کی مرجعیت کے اعلان کے حوالے سے میں آپ کا کیا نظریہ تھا؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ امام خمینی، آیت اللہ عراقی اور آیت اللہ گلپائگانی کے بعد میں نے بھی جامعہ مدرسین میں آپ کی مرجعیت کے لیے ارجاع ہونے کی اعلان کیا تھا۔ اگلا سوال کہ وہ ملاقاتیں کہ جو آیت اللہ بہجت ملک کے اعلیٰ حکام کے ساتھ کرتے ہیں، نیز صدر مملکت سے جو آپ نے حال میں ملاقات کی، اسے عموماً ٹیلی ویژن میں نہیں دکھایا جاتا، کیا یہ آپ کی مخصوص روش ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، آغا اس سے بہت نفرت کرتے ہیں اور انہیں چاہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن میں ان کی تصویر شائع ہو، یہ ان کا اپنا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ اگلا سوال کہ آیت اللہ بہجت کے ساتھ رہبر معظم کا رابطہ کیسا ہے؟ تو جواب میں فرماتے ہیں کہ رہبر معظم جب بھی قم تشریف لاتے ہیں آپ کی زیارت کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں۔ اگلا سوال، آخر میں ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آقا کے بارے میں کوئی خاص بات ہے تو اسے ضرور بیان کیجیے۔ جواب کہ آغا بہجت جیسی شخصیت ہر دور میں کم ہوتی ہے، آپ تمام جہات خصوصاً اخلاقی اور معنوی لحاظ سے بہت ہی عظیم مقام پر فائز ہیں، لہٰذا آپ کے وجود سے استفادہ کرنا چاہیے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس طرح کی شخصیات جب دنیا سے چلی جاتی ہیں تب کہا جاتا ہے کہ آپ علم کے اتنے بلند مقام پر فائز تھے، تقوی اور معنویت کے لحاظ سے ایسے تھے۔ آیت اللہ عراقی، گلپائگانی، آیت اللہ بہاؤالدینی جیسی شخصیات اخلاق اور انسانیت کے ستون تھے۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی تعریف اور تمجید شروع ہو گئی۔
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ بد نصیب نہ بنے، ہر اس گوہر سے استفادہ کریں کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ لہٰذا سب کے لیے، خصوصاً ان جوانوں کے لیے جو اخلاقی مسائل کی جانب مائل ہیں، ضروری ہے کہ ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، ان سے تقاضا کریں کہ کم از کم ہفتے میں آدھا گھنٹہ ضرور درس اخلاق دیں، کیونکہ محض ان کی زیارت کرنا بھی انسان ساز ہے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ گفتار ششم انٹرویو ہے آیت اللہ محمد ہادی فقہی کا۔ آیت اللہ محمد ہادی فقہی کے مختصر حالات زندگی کے وہ 1314 ہجری میں ایک روحانی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی اور تبریز کے مدارس میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1334 میں حوزہ علمیہ قم میں داخل ہوئے۔ 1336 ہجری شمسی میں سطحی عالی ختم کرنے کے بعد علامہ طباطبائی سے آشنا ہوئے، آپ سے تفسیر، اسفار اور شفا کی تعلیم لی۔ علاوہ ازیں آپ نے امام خمینی کے درس خارج میں بھی شرکت کی اور تقریباً 9 سال آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے درس خارج میں بھی شریک رہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابیوں کے بعد آپ مختلف عہدوں پر فائز رہے، ان میں شہر بیرجند میں جمعہ نماز کی امامت بھی شامل ہے۔ اس وقت آپ تہران میں علوم اسلامی کی تبلیغ اور تعلیم اور معارف قرآنی بیان کرنے میں مصروف ہیں۔ علامہ طباطبائی کی کتاب سنن نبی کا ترجمہ اور تحقق بھی آپ ہی نے تحریر کیا ہے۔ چلتے ہیں ان کے انٹرویو کی طرف۔ یہ انٹرویو مصنف نے آپ سے جامعہ روحانیت مبارز شرق کے دفتر میں لیا تھا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آیت اللہ جیسی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کے انٹرویو کی کوئی خاص ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا مقام و منزلت مجھ جیسے لوگوں کے بیان کرنے سے بہت بلند ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت کے بارے میں وہ لوگ بتائیں کہ جو آپ کے ساتھ مرحوم آغا قاضی کے درس میں شریک تھے، جیسے آیت اللہ کوچانی، علامہ طباطبائی جیسے لوگ۔ ایک روایت میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل ناشکری ہوئی تھی اور آپ کے نیک کاموں کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا تھا، حالانکہ آپ کی نیکیاں قریش، عرب، عجم سب کے شامل حال تھی۔ بنیادی طور پر رسول خدا سے زیادہ کون اس مخلوق کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو سکتا ہے؟ ہم اہل بیت بھی اسی طرح ہیں، مسلسل ہماری ناشکری کی جاتی ہے اور ہمارے نیک کاموں کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا۔ اچھے اور برگزیدہ مومن بھی اسی طرح ہیں، مسلسل ان کی بھی ناشکری ہوتی ہے، ان کے نیک کاموں کی وجہ سے بھی کوئی ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے تقاضا کیا ہے لہٰذا آغا کی زندگی کے تاریخی نکات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ آپ سے میری آشنائی اس وقت ہوئی کہ جب میں تازہ حوزہ علمیہ قم میں داخل ہوا اور مدرسہ حجتیہ میں رہتا تھا۔ اس زمانے میں آغا کا گھر مدرسے کے قریب تھا۔ میں عموماً دیکھتا تھا کہ آپ ایک عالم دین استوار پہاڑ کی طرح آرام و سکون کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں، جس کے ساتھ بھی اس کی ملاقات ہوتی ہے، سلام کرتے ہیں، اس سے اپنی اموال پرستی کر کے چلے جاتا ہے۔ اس وقت میں واقعاً دلی طور پر ان کا ارادت مند ہو گیا تھا۔ اس دوران میں نے کچھ عرصہ آغا کو نہ دیکھا اور پھر ایک دن جب میں علامہ طباطبائی کے پاس گیا تو آپ نے آغا قاضی کے شاگردوں کے نام لیے۔ آپ نے آغا بہجت کا نام بھی لیا۔ یہاں میں سمجھا کہ مدرسہ حجتیہ کے پاس جس بزرگ کو میں عموماً دیکھتا تھا وہ بزرگ آیت اللہ بہجت ہیں۔ یہاں پہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ جو عرصہ آغا بہجت کے پاس رہے، آپ کو ان میں اور ان کے رفتار و گفتار میں کون سی اخلاقی خصوصیات نظر آئیں؟ اس کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ آغا میں عجیب و غریب اخلاقی خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان سے درس لینا چاہیے۔ یہاں آپ کی بعض اخلاقی خصوصیات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور پہلی ہے جس میں رازداری۔ آپ بہت رازدار ہیں۔ ہمارے کچھ ایسے استاد تھے جن کے پاس جب میں کوئی مسئلہ لے جاتا تھا اور وہ اسے بیان فرماتے تھے، لیکن اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بعض دوست طالب ہیں، لیکن آپ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتے، یہاں تک کہ ان مسائل کو بھی ظاہر نہیں کرتے تھے کہ جو آپ نے بزرگوں سے سیکھے ہیں۔ بعض علماء اس کے برعکس ہیں، جیسے آیت اللہ کوچانی جب وہ ایران تشریف لائے تو ایک دوست کے گھر میں بعض مسائل کے بارے میں بات ہوئی اور آپ نے ان کے جواب دیے، آخر میں فرمایا کہ میری طرح لکھ کر بھیجیں، میں تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ علامہ طباطبائی بھی اسی طرح سے تھے۔ اس کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کے ساتھ توسل سے محبت۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان کے ساتھ توسل سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ 100 لعن اور سلام کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھتے دیکھا ہے۔ علماء اور فقہا کو یاد کرنا۔ آپ علماء اور فقہا کا بہت احترام کرتے تھے، انہیں بہت یاد کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے مجھ سے تبریز کے حوزہ علمیہ کے بارے میں پوچھا اور میں نے وضاحت سے جواب دیا، بہت متاثر ہوئے اور فرمانے لگے وہ زمانہ بھی تھا جب تبریز کے علمی شخصیات بہت مشہور تھیں، وہاں کا حوزہ علمیہ حوزات میں شمار ہوتا تھا۔
ایک دن آپ نے فرمایا کہ تہران کے باشندوں نے علماء کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اگلی ہے زہد، کہ آپ میں حقیقی زہد پایا جاتا ہے۔ حال ہی میں جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے آپ کے گھر میں 30 سال پرانا قالیچہ نظر آیا۔ آپ اللہ کے ان اولیاؤں میں سے ہیں کسی کی نظر میں دنیا بہت چھوٹی ہے، جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اس خالق کائنات کے ماں سوا ہر چیز ان کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے۔ عبادت، آپ کی نماز میں خاص معنویت پائی جاتی ہے۔ انسان کا علماؤں کے پیچھے نماز پڑھنا بہت بڑی برکت اور نعمت ہے۔ اس سے انسان کی زندگی میں بہت سے آثار رونما ہوتے ہیں۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ جسے ابن کثیر نے کتاب ہدایت النہایہ میں اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے نقل کی۔ تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ میری نظر میں ہمارے زمانے میں امیر المومنین کے اس کلام کا واضح مصداق آیت اللہ بہجت ہے۔ اگلا سوال کیا، برائے مہربانی ہمارے لیے وہ تذکرات اور درس بیان کریں کہ جو آپ نے آغا سے آشنائی کے عرصے میں حاصل کیے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے بہت سے تذکرات اور مطالبات بیان فرمائے ہیں، ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ شارع مقدس نے وہ تمام دستورات اور مطالب بیان کر دیے ہیں کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہیں۔ اگر کمال تک رسائی کے لیے دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی تو یقیناً شارع مقدس انہیں بھی بیان کرتے۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ پابندی کے ساتھ اول وقت میں نماز کا پابند ہو، وہ ہر اس مقام تک پہنچ جائے گا جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ آپ اس بات کی بہت تاکید کرتے تھے۔ اسی طرح آپ علماء کرام کا بہت احترام کرتے تھے، کسی بھی عالم کی بدگوئی پسند نہیں کرتے۔ آپ ان کے ساتھ لڑنے اور ان کی بدگوئی کو عاقبت کے برے ہونے کا باعث سمجھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ احادیث میں ہے کہ جو شخص اپنے استاد یا کسی عالم کی بے احترامی کرے گا وہ اپنی عمر میں خیر نہیں دیکھے گا۔ آپ روحانیت اور علماء کے ساتھ مربوط امور کو بہت اہمیت دیتے۔ آپ کا نظریہ تھا کہ عالم دین کو چاہیے کہ اپنے وظائف اچھی طرح انجام دے اور جتنا ہو سکے وہ کام نہ کرے کہ جو علماء کا وظیفہ شمار نہیں ہوتے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دوست نے کہ جو ہمارے ساتھ آیت اللہ بہجت کے درس میں شریک ہوتے تھے، نسل نو کی خدمت کے لیے ایک سکول میں پڑھانا شروع کیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ آیت اللہ بہجت کو یہ طریقہ پسند نہیں، اس لیے جب بھی ہمارا وہ دوست آقا کے درس میں آتا آپ اسے دیکھتے ہی فرماتے کہ آپ نے حوزوی علوم میں بہت محنت کی ہے، لہٰذا آپ کو علماؤں کے ساتھ مربوط کام کرنے چاہیے، کیونکہ تعلیم و تربیت کے ساتھ مربوط امور دوسرے لوگ بھی انجام دے سکتے ہیں، لیکن جو کام آپ سے مربوط ہیں وہ دوسرے نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ آپ نام لے کے فرماتے تھے مثلاً آپ کو چاہیے کہ کسی مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیں۔ آپ یہ باتیں اس لیے کہتے تھے کہ کیونکہ 1000 سال سے زائد عرصے سے ہم معصومین علیہم السلام سے دور ہیں۔ اس عرصے میں علماء کرام اور مدارس علمیہ نے دین کی حفاظت کی ہے، اس وجہ سے آپ تاکید کرتے تھے کہ وہ صرف علمی اور وہ امور انجام دے کہ جو ان کے ساتھ مربوط ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس تہران میں خاہران کا ایک مدرسہ ہے جہاں 200 سے زائد لڑکیاں حصول علم میں مصروف ہیں۔ ان میں ایسی لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے یونیورسٹیوں سے بھی تعلیم حاصل کی، وہ پڑھتی بھی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں۔ ایک دن میں نے آیت اللہ بہجت سے اپنے کاموں کے بارے میں پوچھا اور عرض کی کہ ہمارے پاس ایک مدرسہ ہے جس کی خصوصیات ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ میری بہت حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ ہی درس پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ میں نے کچھ عرصہ لمتین پڑھائی ہے، لیکن بعض مصروفیات کی وجہ سے سوچا کہ مجھے چاہیے کہ میں مسجد میں خدمات انجام دوں اور دوسرے کام کروں، اس وجہ سے میں نے درس پڑھانا چھوڑ دیا ہے۔ میری بات سن کے آپ کو دکھ ہوا اور آپ نے کہا کہ قبول نہیں۔ اگلا سوال پوچھا ہے کہ آپ نے آقا کے درس میں کتنے سال شرکت کی ہے، نیز آقا کے درس کی خصوصیت کیا ہے؟ تو جواب میں فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 9 سال ان کے درس میں شریک رہا ہوں۔ مرحوم غروی اصفہانی اور ان کے شاگردوں کی طرح اصول میں بہت دقت کرتے تھے۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ درس شروع کرنے سے پہلے تقریباً 10 منٹ لرزا دینے والے جملے بیان کرتے، کوئی آیت حدیث بیان کرتے جس میں خاص طور پر بدھ کے دن جو ہفتے کے درس کا آخری دن ہوتا تھا وہ 2 گنا درس پڑھاتے۔ آپ کا مسلسل یہی طریقہ رہا، مجھے یاد نہیں کہ آپ نے حتیٰ ایک دن بھی اس طریقے کو ترک کیا ہو، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے اس زمانے میں بنفسیس مطالب نہیں لکھے۔ مجھے جب بھی یہ بات یاد آتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اگلا سوال کہ آقا کی سیاست کے حوالے سے کچھ مطالب بیان کریں۔ جواب میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ جو شخص اسلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے طریقے کی معرفت رکھتا ہو، اسے پورا علم ہو، وہ کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہ خاموش بیٹھے اور دین کے دشمن آئیں اور دین اور قرآن کو ختم کر دیں۔
آغا بھی اپنے درس میں بعض اوقات اس موضوع پر بات کرتے تھے۔ جب امام خمینی کو جلا وطن کیا تو آپ نے اپنے درس میں کہا کہ کیا ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو جا کر ان اعلیٰ عہدیداروں کو قتل کر دیں، یعنی کچھ طاغوتی وزراء کو قتل کریں۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ ان کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے اور صرف دنیا کے طلبگار ہیں، اس لیے وہ بہت ڈرتے ہیں۔ اگلا سوال، آپ کو حضرت آیت اللہ بہجت کی کوئی جالب درس آموز داستان یاد ہے تو بیان کیجیے۔ تو وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ یہاں میں چند داستانیں بیان کروں گا۔ پہلی یہ کہ میں نے کچھ خواب دیکھے تھے اور مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں علامہ طباطبائی کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے سامنے اپنے خواب بیان کیے تو آقا بہت خوش ہوئے اور کہا کہ یہ فلاں بات کی نشانی ہے اور فی الحال آپ جلدی نہ کریں، صبر کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی۔ 1 سال گزر گیا، مجھے اس مشکل سے چھٹکارا نہ ہوا۔ ایک دن میں سب سے پہلے آیت اللہ بہجت کی درس میں حاضر ہوا اور آپ تشریف لائے تو میں نے فرصت کو غنیمت جانا اور ان کو عرض کی کہ آغا میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے انسنا کر دیا اور پھر فرمانے لگے کہ یہ طبعی ہے اور مزاج کے ساتھ مربوط ہے۔ چونکہ میرا آیت اللہ بہجت اور علامہ طباطبائی دونوں پر اعتماد تھا، میں نے محسوس کیا کہ دونوں بزرگوں کے جواب ایک دوسرے کے ساتھ سازگار نہیں۔ میں اس وقت پریشان ہو گیا۔ ایک طرف علامہ کی نظر کو ترجیح دے رہا تھا کیونکہ وہ میرے احوال جانتے تھے، میں نے اپنے تمام مسائل انہیں بتائے تھے۔ دوسری طرف آیت اللہ بہجت کا نظریہ۔ جالب بات یہ ہے کہ علامہ طباطبائی نے 1 سال بعد فرمایا کہ یہ طبی چیز ہے اور مزاج کے ساتھ مربوط ہے۔ دوسرا کہ ہم اکثر اوقات درس کے بعد آیت اللہ بہجت اور ان کے فرزند کے ساتھ پلصفائیہ کے پیچھے واقع زرعی زمین پر جاتے تھے۔ اس زمانے میں پلصفائیہ کے بعد زرعی زمین تھی۔ وہاں پر آغا کی اقتداء میں نماز مغرب اور عشاء پڑھتے تھے۔ بعض اوقات میں چاہتا تھا کہ اپنی ابا آپ کے نیچے بچھاؤں، لیکن آپ قبول نہیں کرتے تھے۔ راستے میں بھی کچھ باتیں بتاتے تھے، لیکن افسوس میں نے وہ باتیں نہ لکھی۔ مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک دن فرمایا کہ ترکی زبان وسیع ترین زبانوں میں سے ہے۔ میں آپ کی اس بات سے سمجھ گیا کہ آقا کو ترکی زبان بھی آتی ہے، کیونکہ اگر آپ نہ جانتے ہوتے تو اس طرح مقایسہ نہ کرتے۔ دوسرے دن آپ نے فرمایا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ 1000 درجے کے فاصلے پر ہے، بلکہ مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ایک مرتبہ ہم علامہ طباطبائی کے چند اخلاقی شاگردوں کے ساتھ جمکران گئے اور مسجد جمکران کے اعمال اور نماز امام زمانہ پڑھنے لگے۔ اتنے میں اچانک دیکھا کہ آیت اللہ بہجت بھی جمکران تشریف لائے۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی، لیکن اس وقت ہماری آپ کے ساتھ بہت اچھی جان پہچان تھی۔ نماز مغربان کا وقت ہوا تو بہت خوش تھے کہ آقا کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ ہم نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے بہت اصرار کیا، لیکن آپ نے قبول نہ کی اور کہا کہ تم لوگوں میں سے کوئی ایک امامت کرائے اور نماز پڑھے۔ اگلا سوال کہ ہمارا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو آقا ایک جملے میں معرفی کرانا چاہیں تو کیا فرمائیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ اگر انسانیت کے شجرہ طیبہ نے کوئی سالم میوہ دیکھا، یقیناً سالم میوہ دیا ہے۔ ان سالم میووں میں سے ایک میوہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا یہ بابرکت وجود ہے۔ گفتار ہفتم انٹرویو ہے آیت اللہ محمد حسین احمدی فقیہ یزدی کا۔ آیت اللہ محمد حسین احمدی فقیہ کے مختصر حالات کہ آیت اللہ محمد حسین احمد فقیہ یزدی علماء کرام کے ہی ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ دینی تعلیم کا آغاز اپنے والد آیت اللہ حاج ملا احمد احمدی کے پاس کیا، پھر آیت اللہ العظام، آیت اللہ الہی، علومی، طباطبائی، بروجردی اور شہید صدوق کے پاس دروس سطح پڑھ کے درس خارج اور فقہ اصول درج ذیل آیات کے عظام کے پاس پڑھی۔ میلانی، خانساری، گل پائگانی، عراقی، سید محمد بہبہانی، فقور، مرتضی حائری اور بہاؤدینی۔ علاوہ ازیں آپ علوم حیت، فلسفہ، حدیث تفسیر اور عرفان مرحوم علامہ طباطبائی، قزوینی، شعرانی، حکیم الہی قماشئی اور مفکر شہید استاد مرتضی مطہری جیسے استادوں کے پاس پڑھ کے درجہ اجتہاد پہ فائز ہوئے۔ عرصہ دراز سے حوزات علمیہ قم میں خارج فقہ اور اصول کے تدریس میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے درج ذیل کتابیں بھی تحریر کی: صلاۃ مسافر، رسالہ صلح، انفال در فقہ، مباحث الفاظ و مبحث قطع ظن در اصول۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد امام خمینی کا آپ نے بھرپور ساتھ دیا اور بہت کوششیں کی۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آپ درج ذیل عہدوں پر بھی فائز رہے۔ صوبہ ہرمزگان میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نمائندے کی حیثیت سے رہے اور تقریباً 10 سال
بندر عباس کے امام جمعہ رہے اور دانشگاہ علوم پزشکی ایران میں 1374 ہجری شمسی سے آج تک۔ آگے اس انٹرویو کا بیان ہے کہ صاحب کتاب نے آپ سے یہ انٹرویو آپ کے گھر میں لیا تھا۔ سب سے پہلا سوال کہ برائے مہربانی بتائیں کہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے ساتھ۔ اس کے جواب میں آقا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی سید المرسلین محمد و آلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے ساتھ ہماری آشنائی کئی سال پہلے ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ آپ کے ساتھ آشنائی کا سبب یہ تھا کہ ہم نے آیت اللہ العظمیٰ فقور سے آپ کے بہت فضائل سنے۔ آقا فقور سال کا آدھا حصہ نجف میں رہتے تھے اور آدھا حصہ ایران اور قم میں۔ آپ گرمی کے دن نجف اشرف میں گزارتے تھے اور سردی میں قم تشریف لاتے تھے۔ ہم نے آقا بہجت کی اخلاقی خصوصیات، علمی، فکری اور اخلاقی چہرے کو پہلی مرتبہ ان سے ہی سنا تھا۔ وہ آقا بہجت کو اس وقت سے جانتے تھے جب آپ نجف میں تھے۔ آپ کا نظریہ تھا کہ ہم آقا بہجت کی خدمت میں جائیں اور ان سے استفادہ کریں۔ ہم چونکہ آقا فقور کے علمی، فکر اور تقوی کے معتقد تھے، لہٰذا آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرصہ دراز تک آپ سے استفادہ کرتے رہے۔ سوال نمبر دوسرا تھا کہ آپ جتنا عرصہ آقا کے ساتھ رہے ہیں، اس عرصے میں آپ کو آقا میں کون سی انفرادی خصوصیات نظر آئیں؟ برائے مہربانی بیان فرمائیں۔ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے بطور مقدمہ عرض کروں گا کہ تمام حوزات علمیہ، مخصوصاً قم اور نجف کے حوزات علمیہ میں بہت سے باعظمت اور بافضیلت لوگ رہتے ہیں اور ان کی اس عظمت و بزرگی کے بہت سے اسباب ہیں۔ 4 محور ایسے ہیں کہ جن میں اس بزرگوار کی عظمت، بزرگی اور جذابیت کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے علمی پہلو۔ پہلا محور ان کا علمی پہلو ہے۔ اس سلسلے میں حوزات علمیہ میں بیشتر علم، فقہ اور علم اصول بیان ہوتے ہیں۔ ماضی میں علم تفسیر، قرآن، علم کلام، فلسفہ، نجوم، طب اور ریاضیات بھی رائج تھے۔ جو شخص حوزات علمیہ میں ان علوم کو دوسرے سے زیادہ سمجھتا ہے، اس کی عظمت اور بزرگی دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ دوسرا محور تقوی اور پرہیزگاری کا ہے۔ دیگر علمی مراکز کے برخلاف حوزات علمیہ میں تقوی اور پرہیزگاری فضیلت شمار ہوتی ہے۔ بغیر تقوی کے علم نہ صرف مفید نہیں بلکہ مضر ہے اور اس شخص اور عالم کے لیے باعث نقص ہے۔ لہٰذا حوزات علمیہ میں جس شخص کا ورع اور تقوی زیادہ ہوتا ہے، اس کی محوریت بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے مقام و منزلت کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تیسرا ہے جامعیت۔ تیسرا محور کہ جس کی حوزات علمیہ میں بہت عظمت ہے، جامعیت، کہ جو شخص علم اور تقوی، اجتماعی، فکری، سیاسی اور لوگوں کے ساتھ ارتباط میں فعال ہوتا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لوگوں کی نظریں اور افکار کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اور وہ محور قرار پاتا ہے اور چاہتا ہے صاحب معنویت ہونا۔ چوتھی چیز کہ جو حوزات علمیہ میں مرکزیت اور محوریت کی حامل ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معنوی ارتباط ہے۔ اہل علم اس شخص کو اپنی رائج اصطلاح میں اہل معنی کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور ائمہ اطہار علیہم السلام، مخصوصاً حضرت ولی العصر اجلہ فرجہ الشریف کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ جو اہل کشف و کرامات ہوتا ہے، لوگوں میں اس کی تاثیر اور جاذبیت بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف ہوتی ہیں اور وہ دوسروں کے لیے محور ہوتا ہے۔ حوزات علمیہ میں بزرگوں کی جذابیت ان 4 محوروں سے وابستہ ہے۔ اگر کسی میں یہ جہات نہ ہو تو وہ کبھی کسی کی توجہ کا مرکز نہیں بن سکتا۔ ان 4 محوروں کو جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، بندے نے اس بزرگ شخصیت یعنی حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت میں قریب سے دیکھا ہے۔ جو پہلا محور ہے، جب ہم آپ کی علمی پہلو کو دیکھتے ہیں تو وہ خصوصیات کہ جو آپ کے درس میں پائی جاتی تھیں وہ آپ کی فکر سے نکلتی تھیں اور ان سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ آپ جب بھی کسی مسئلہ یا فروع فقہی کو عنوان قرار دیتے تھے تو اس بحث پر دلالت کرنے والی آیت یا روایت کی ظرافتوں پر توجہ کرنے کے بعد اس بحث اور اس کے مشابہ دیگر ابحاث کے درمیان مقایسہ کرتے، پھر تعادل بین المباحث میں مخصوص عقلی و فکری وقت کے بعد مخصوص فکر و اجتہاد کے ذریعے ایک جدید علمی نتیجہ نکالتے تھے۔ شیعہ بنیادی طور پر اس بات کے معتقد ہیں کہ مجتہد جتنا ذہین اور سمجھدار ہوگا اور روایات کے معانی اور مطالب میں جتنی دقت کرے گا، اتنا ہی ائمہ اطہار علیہم السلام کی عظمت و بلندی کے قریب ہو جائے گا۔ ہم واقعات دیکھتے تھے کہ آپ آیت اللہ بہجت اپنی مخصوص نظر و فکر سے مباحث کا تجزیہ و تحلیل کرتے تھے۔ حقیقت میں
صحیح اجتہاد بھی یہی ہے۔ مجتہد کو چاہیے کہ آیت کے شان نزول اور روایات کے بیان ہونے کو ملاحظہ کرنے کے بعد اس طرح مورد نظر مطلب میں دقت کرے کہ گویا اسے محسوس کر رہا ہو، نیز خود کو موضوع بحث واقعے کے متن میں قرار دے اور پھر آیت کے نزول اور احادیث کے صدور کے زمانے کے ساتھ مقائسہ کرے اور دیکھے کہ اس بارے میں مرضی الہی اور رضائے خداوند عالم تمام احکام اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے کس چیز میں ہے۔ اجتہاد کے لیے یہ چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم اس چیز کو آپ کے دروس میں واضح طور پر مشاہدہ کرتے تھے۔ بندہ معتقد ہو کہ جو مجتہد اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا اسے اپنا فتویٰ اور نظریہ بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ملکہ عدالت و اجتہاد کے علاوہ یہ ملکہ بھی پایا جاتا ہو، اس طرح کہ وہ تمام احکام اور نظریات اسلام پر گہری نظر رکھتا ہو اور مورد بحث موضوع پر فتاویٰ دے کر اپنا نظریہ بیان کر سکے۔ میرے خیال میں یہ حالت ان افراد میں پائی جاتی ہے کہ جو ائمہ اطہار علیہم السلام کے پرورش یافتہ ہیں۔ یہ وہ خصوصیت ہے کہ جو آغا بہجت میں واضح طور پر پائی جاتی تھی۔ جو بھی آپ کے درس میں کچھ وقت شریک رہتا، نزدیک سے آپ سے آشنا ہو جاتا، اسے یہ چیز آپ کے استنباط اور اجتہاد میں نظر آ جاتی تھی۔ البتہ کچھ لوگ خاص قسم کے مخصوص وقت کے حامل ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ فقہا کے بعض نظریات وغیرہ محفوظ کرنے، ان کی جمع آوری تدبیر میں بعض خصوصیات رکھتے ہوں، لیکن بلند اجتہادی نظریہ جس کے بارے میں ابھی بیان ہوا ہے، اس کے لیے ایسی نظر کی ضرورت ہے کہ جو تمام احادیث و روایات اور اسلام کی بنیاد اور احکام اسلام کی تربیتی پروگرام کے تمام پس منظر کو دیکھ سکے۔ یہ فوق العادہ نظر، ملکہ، اجتہاد اور عدالت وغیرہ ہے۔ ہمیں یہ خصوصیات آغا بہاؤالدینی، آغا شکور، خاص طور پر آغا بہجت میں اچھی طرح نظر آتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب آغا طاہر شمسی کے ساتھ مرجعیت کی صلاحیت رکھنے والی شخصیات کے بارے میں ہماری گفتگو ہوتی تھی تو آپ شاید آغا بہجت کو ترجیح دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت ایسے مقام پر فائز ہے کہ جب بھی اسلام کے احکام اور سرداروں احکام اور دستوار پر ان کی نظر پڑتی ہے تو وہ ایسے فتاویٰ دیتے ہیں کہ جس میں خدا کی رضا ہوتی ہے۔ چونکہ آیت اللہ العظمیٰ بہاؤالدینی کا ذکر ہوا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آغا بہجت کے بارے میں ان کا فرمان بھی بیان کیا جائے۔ آیت اللہ بہاؤالدینی فرماتے ہیں کہ آغا بہجت جیسے انسان کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب آپ سے امام خمینی قدسرہ کی رحلت کے بعد پیش آنے والے واقعات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آیت اللہ بہجت کی طرف رجوع کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ حالانکہ ابھی آپ بھی اعظم میں سے تھے اور مرجعیت کے لحاظ سے کسی سے کم نہیں تھے، لیکن آپ ان مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے۔ بہرحال یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جسے ہم نے آغا میں دیکھا اور آپ میں یہ کاملہ و عالیہ ملکہ پایا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے اپنی بلند نظر سے آثار وحی کی طرف متوجہ ہو کر عمیق اجتہاد بیان کرتے تھے۔ دوسرا محور کے بارے میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاس ایک وہ مرجع کہ جس کے پاس علمی پہلو ہے اور وہ شاگردوں کے صرف علمی پہلو کو تقویت دیتے ہیں، اور دوسرا وہ کہ جو اس پہلو کے علاوہ اپنے شاگردوں کی اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں۔ دوسرا محور یعنی تربیت کرنا علمی محور سے زیادہ دشوار ہے۔ اس وقت حوزہ علمیہ میں ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ اخلاق و تربیت محور نہیں ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا بابرکت وجود دوسرے محور یعنی شاگردوں کی تربیت میں بھی حوزہ علمیہ قم اور نجف کے حوزات علمیہ میں کامیاب اور کم نظیر یا بے نظیر ستون تھا اور ہے۔ یعنی آپ نے اپنی حرکت، عمل، رفتار، اخلاق کے ذریعے کچھ لوگوں کی تربیت کی ہے اور اپنے شاگردوں کو بتایا ہے کہ اگر تم کسی مقام پہ پہنچنا اور بلند معارف تک رسائی چاہتے ہو تو تمہیں زہد، ورع اور پرہیزگاری کے ذریعے اس مقام تک پہنچنا ہوگا۔ اس کے علاوہ تمہارا اس مقام تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ حوزہ علمیہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی خصوصیات کا مقروض ہے۔ یہ معنویت اور روحانیت کہ جو اس وقت موجود ہے ان سے اور ان جیسی دیگر شخصیات کی وجہ سے ہے، دوسرے لوگوں کا اس میں بہت کم حصہ ہے۔ کتنا ہی اچھا ہوتا جو سب اس جہت میں حصے دار ہوتے اور دوسروں کو معنوی اور الہی جہاد کی طرف متوجہ کرتے۔ دوسرے محور کے بارے میں یہ نکتہ بھی بیان کروں کہ جو لوگ تقوی اور فضیلت کے کامل مرتبے کے مستحق ہیں، حقیقت میں وہ انبیاء اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی پیروی کرتے ہیں اور انہیں
اپنے لیے نمونہ عمل سمجھتے ہیں۔ شاید ہمارے پاس صرف یہی ایک راستہ ہے اور تربیت کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حوزہ علمیہ میں آیت اللہ العظمیٰ بہجت اس روش کو عام کر کے انبیاء اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی پیروی کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ طلاب عزیز فضلاء اور علماء خدا کی توفیق سے آپ کی شخصیت سے بھرپور استفادہ کریں گے روز قیامت میں، کہ جو روز احتجاج ہے یقیناً اس دن آیت اللہ بہجت علماء اور بزرگوں پر الہی حجتوں کا حصہ ہوں گے۔ اگر ہم آپ سے صحیح استفادہ نہ کر سکے اور اپنی صحیح تربیت نہ کی تو متاسفانہ محکوم ہو جائیں گے اور حضرت حق کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ البتہ ممکن ہے کہ جو لوگ ان باتوں کو غلط اور حقیقت سے زائد سمجھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو معصوم علیہم السلام کا جانشین ہے، مجتہد، بہت زحمتوں بہت ریاضتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خالص ملکہ حاصل کرتا ہے جس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے، نیز انبیاء اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی طرح نمونہ سازی میں بھی کردار ادا کرتا ہے، یہ بہت مہم ہے۔ شاید حضرت سلمان فارسی کے بارے میں جو روایات بیان ہوئیں اسی کا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ السلمان من اہل بیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ جو شخص بلند معنوی درجات توحیدی مقامات تک پہنچ سکتا ہے وہ عصمت و طہارت کے بلند مقام اور اہل بیت علیہم السلام کی جانشینی کا نمونہ بھی بن سکتا ہے۔ وہ نبوت، رسالت، امامت کے نور تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ پیغمبر اور امام کے صفات اس میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور وہ ان دونوں کا جانشین شمار ہوتا ہے۔ تیسرا محور شاید حوزات علمیہ میں اس محور کی طرف بہت توجہ دی گئی ہے کہ مجتہد کو جامعیت کا حامل ہونا چاہیے۔ کسی بھی مسئلے میں جامعیت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بہت سے علماء کی تعبیر میں مجتہد جامع الشرائط ملتا ہے۔ یہاں شرائط سے اجتماعی، فکری، سیاسی، عبادی اور تقوائی شرائط مراد ہیں۔ جامعیت اتنی مہم ہے کہ جب تک کوئی شخص مختلف علوم، فنون اور دین اور اجتہاد کے ساتھ مربوط مسائل میں جامعیت تک نہیں پہنچتا اس وقت تک وہ مرجع نہیں بن سکتا۔ یہ مسئلہ برسوں سے فقہاء اور علماء کرام کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں فرمایا ہے کہ مجتہد کو زمان و مکان سے آشنا ہونا چاہیے۔ آپ نے اسے اجتہاد کی شرائط میں سے قرار دیا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں بلکہ یہ فقہاء کی وہی تعبیر ہے جسے وہ جامع الشرائط کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ جامع الشرائط یعنی زمان و مکان سے آشنا ہونا، زمان و مکان میں احکام کی موقعیت سے باخبر ہونا۔ یہ ان شرائط میں سے ہے کہ جن شرائط کا استنباط اور اجتہاد میں ہونا ضروری ہے۔ شاید حدیث میں موجود حافظاً لدینہ کا اشارہ اسی موضوع کی طرف ہو۔ یہ روایت الاحتجاج علی اہل للمجاج طبرسی میں نقل کی ہوئی ہے۔ چوتھا محور ہے اس جامعیت کو حضرت آیت اللہ البہجت کے بابرکت وجود میں بھی اچھی طرح مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا محور جو ہے خداوند متعال اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے ساتھ خصوصی ارتباط، دنیا کے مافوق عالم کا مشاہدہ کرنا، ارواح طیبہ سے سرکار اور رموز خلقت اور شہود عالم مانا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ، بہاؤالدینی اور آغا بہجت ان قیمتی نمونوں میں سے ہیں کہ جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ سوال کیا جاتا ہے کہ آغا کے درس کی دوسری خصوصیات بھی بیان کریں، تو جواب ملتا ہے کہ آپ کے درس میں شریک ہونے کے اہداف میں سے ایک ہدف وہ بیانات ہیں کہ جو آپ اپنے استادوں سے نقل کرتے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت بزرگوں کی زندگی، کلمات، ان کے اخلاق کی نوعیت کو بیان کرنے کے ذریعے ہم پر بہت عنایت کرتے تھے۔ اس طرح بہت ظریف علمی نظریات کے جو ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں، واقعاً ہم ان سے بہت استفادہ کرتے تھے۔ ہم نے ان میں سے بعض مطالب لکھے ہیں۔ فرصت کے اوقات میں جب بھی انہیں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ مطالب ابھی لکھے ہیں اور ہم انہیں بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اگلا سوال کہ سنا ہے آیت اللہ العظمیٰ بہجت درس کے دوران واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے، ممکن ہو تو اس سلسلے میں کچھ مطالب بیان کریں۔ تو جواب دیا کہ آپ عموماً سحر خیزی اور شب بیداری کی نصیحت کرتے ہیں، شب بیداری اور سحر خیزی کا بہت اصرار کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ بعض اوقات فرماتے، اصل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اٹھنے، رات کے ساتھ محبت اور سحر خیزی کے ذریعے معارف الہی حاصل کیے تھے۔
ایک دن میں آپ سے اس روایت کے بارے میں پوچھا کہ آئمہ علیہم السلام فرماتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں تاکہ شب جمعہ آئے اور رحمت الہی کے دروازے کھل جائیں۔ شب جمعہ اور شب قدر، اس میں ہم آل محمد کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور مزید نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 17 صفحہ 152۔ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، وہ مخصوص لحظات سحر کی الہی رحمت، اور پھر آپ نے چند مرتبہ سحر 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 کہا۔ بہرحال آپ سحر، شب جمعہ کی سحر خیزی سے استفادہ کرنے اور نماز شب پڑھنے، تسلسل کے ساتھ نوافل پڑھنے اور ہمیشہ ذکر میں مصروف رہنے کی تاکید کرتے تھے۔ نیز بزرگوں سے بھی نقل کرتے تھے کہ وہ اس طرح فیض الہی سے استفادہ کرنا چاہتے تو رات اور سحر سے استفادہ کرتے تھے۔ نیمہ شب اور سحر کے وقت خلوت اور خدا کے ساتھ ارتباط کا ایک خاص اثر ہے۔ اس سلسلے میں بار بار نصیحت فرماتے تھے۔ ایک اور بات کہ جس کی طرف آپ بعض اوقات اشارہ کرتے تھے، دائم الذکر، یعنی ہمیشہ ذکر کرنا۔ اس سے آپ فرماتے تھے کہ جو بھی دائم الذکر ہوتا ہے وہ خود کو ہمیشہ محضر الہی میں دیکھتا ہے، وہ خدا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ بہرحال آپ بار بار نصیحت فرماتے تھے کہ جو لوگ خدا کی طرف سیر و سلوک کا اشارہ رکھتے ہیں انہیں دائم الذکر ہونا اور خدا کے ساتھ ارتباط برقرار رکھنا چاہیے۔ آپ کا عمل اور کردار انسان کو ہمیشہ ذکر کرنے کی دعوت دیتا تھا۔ نیز آپ اس عنوان سے حکایتیں، نصیحتیں اور احادیث بھی بیان کرتے تھے۔ گفتار ہشتم انٹرویو ہے آیت اللہ محمد حسن احمد فقی یزدی کا۔ سب سے پہلے آیت اللہ محمد احمد فقی کے مختصر حالات زندگی کہ آیت اللہ محمد حسن احمدی ایک فقیہ علمی گھرانے پیدا ہوئے۔ آپ نے دینی تعلیم کا آغاز اپنے والد گرامی آیت اللہ حاج احمد احمدی کے پاس کیا۔ ان کی وفات کے بعد مرحوم آیت اللہ حاج شیخ غلام رضا فقی یزدی خراسانی سے استفادہ کرتے رہے اور دروس سطح آیات عظام آیت اللہ الہی علوم شہید صدوقی طباطبائی سلطانی بروجردی جیسے معتبر اساتذہ کے پاس پڑھے۔ خارج فقہ اور اصول کے سلسلے میں متعدد مراجع تقلید مخصوصاً آیت اللہ گلپائگانی اور آیت اللہ راکی کے درس میں شریک رہے۔ نیز حضرت آیت اللہ العظام الحاج سید علی بہبہانی، محقق فکور الحاج شیخ مرتضیٰ حائری اور بہاؤدینی سے بھی استفادہ کیا اور اجتہاد مطلق کے درجے پر فائز ہو گئے۔ اس کے علاوہ علم تفسیر، حدیث، عرفان، علم ریاضی، حیت اور فلسفہ مرحوم علامہ طباطبائی، مرحوم رفیع قزوینی، شعرانی، حکیم الہی قمشئی اور شہید مطہری جیسے عظیم اساتذہ کے پاس پڑھا۔ اسلامی تحریک کے آغاز ہی سے امام خمینی کا ساتھ دیا اور ان کی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے بہت کوشش کی۔ انقلاب اسلامی کی کامیاب کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بروجرد میں نمائندے اور امام جمعہ کے منصب پر فائز رہے اور آپ نے تدریس اور علمی حوزوی ابحاث کو ترک نہیں کیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، خاص طور پر آپ کی کتابیں فقہی موضوعات پر مشتمل۔ یہ انٹرویو صاحب کتاب نے آپ کے گھر میں جا کر لیا تھا۔ پہلا سوال کہ سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ جو اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کون سے اسباب باعث بنے کہ جن کی وجہ سے آپ نے آیت اللہ بہجت کے درس میں شرکت کی اور درس کے انتخاب کا سبب کیا تھا؟ آغا جواب دیتے ہیں کہ قم آنے کے بعد ہم ایسے دروس کی تلاش میں تھے کہ جو اخلاقی اور علمی ہونے کے ساتھ ساتھ محدود بھی ہوں تاکہ ہم اپنی بات آسانی سے بیان کریں اور استاد جواب دیں۔ اس وجہ سے ہم نے آیات عظام، حائری، بہاؤدینی اور فکوری وغیرہ کے دروس کو منتخب کیا۔ کئی سالوں تک ان سے استفادہ کرتے رہے۔ پھر آیت اللہ فکوری اور آیت اللہ بہاؤدینی کے ذریعے آغا بہجت سے آشنا ہوئے۔ آیت اللہ بہاؤدینی کی مخصوص روش تھی، آپ ایسے افراد کو معرفی نہیں کرتے اور فرماتے تھے کہ انسان کے اندر جاذبہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب بھی آپ ہمارے سامنے کسی بزرگ کو معرفی کرتے تو ہمارے لیے بہت مہم ہوتا تھا۔ آیت اللہ بہاؤدینی جن لوگوں کی عظمت و بزرگی کو یاد کرتے تھے ان میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ بہجت بھی شامل ہیں۔ بہرحال ان دو بزرگوں کے اشارے کے باعث ہم آیت اللہ بہجت سے مربوط ہوئے، آپ کی نماز جماعت میں شریک ہوئے اور آپ کے گھر میں آمد و رفت کرنے لگے۔ ایک سال آیت اللہ حائری حج سے مشرف ہوئے اور ہم نے آیت اللہ بہجت کے درس میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے علاوہ آیت اللہ مطہری بھی آیت اللہ بہجت کے درس میں جانے کی تاکید کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان کے درس میں حتماً جائیں، خاص طور پر ان کے اصول کے درس میں ضرور شریک ہوں، کیونکہ آغا بہجت آغا شیخ محمد حسین غروی اصفہانی کے درس میں شریک رہے ہیں۔ اگلا سوال کہ آغا بہجت کے بارے میں امام خمینی قدس سرہ کا کیا نظریہ تھا؟
جواب ملتا ہے کہ ہم چند مرتبہ آیت اللہ بہاؤدینی کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت امام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حوزہ علمیہ قم میں اخلاق اور عقائد کے بارے میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے، اور پھر آغا بہاؤدینی سے فرمانے لگے کہ آپ کو اور آغا بہجت جیسی شخصیات کو اس کام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگلا سوال کہ آپ کے واضح ترین خصوصیات کیا ہے؟ جواب ملتا ہے میری نظر میں آپ کی تمام خصوصیات سے واضح خصوصیت آپ کی سادہ زندگی ہے، یہاں تک کہ مرجعیت کے بعد بھی آپ کا اخلاق حسنہ تبدیل نہیں ہوا۔ اگلا سوال ہے فقہ اور فقہا کے ساتھ آپ کا ارتباط کیسا تھا؟ جواب میں کہتے ہیں کہ آپ کی ایک خصوصیت فقہا کے ساتھ آپ کی شدید محبت ہے، یا آپ کی فقہی روحی اور فقہ دوستی کی نشانی ہے۔ آپ کا نظریہ تھا کہ فقہ کو ترویج دیں، فقہی کتابوں کی حفاظت اور انہیں منتشر کریں تاکہ ان سے سب مستفید ہوں، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ بعض فقہی کتابوں کو نشر کرنے کی تجویز دیتے تھے۔ اگلا سوال کہ آپ نے درس کے دوران آغا سے جو تذرکات اور واضح و نصیحت سنی، برائے مہربانی ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیجیے۔ تو جواب میں کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم نے آغا سے بہت سی باتیں سیکھی ہیں، ان میں سے دو کی طرف اشارہ کروں گا۔ پہلا ہے نماز میں حضور قلب پیدا کرنے کا طریقہ۔ کچھ لوگ آغا کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھتے تھے کہ نماز میں حضور قلب کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آپ جو دستور العمل بیان فرماتے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اول وقت میں نماز پڑھیں، نماز میں توجہ کے ساتھ داخل ہوں، حمد اور سورہ پڑھتے وقت اس کے معنی پر توجہ رکھیں تاکہ ارتباط میں محفوظ رہیں۔ یہ ایک مہم نقطہ ہے، اور آپ کے فقہی نظریے سے آپ جرات کے ساتھ اس طرح کے دستور العمل بیان کرتے تھے، کیونکہ بعض آغایون کو ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی ان سے پوچھا جاتا کہ کیا نماز میں اس کے معنی کے بارے میں سوچنا اور اسے قصد انشاء سے پڑھنا جائز ہے تو وہ فرماتے نہیں، یہ کام ممکن نہیں، کیونکہ جو بھی حمد اور سورہ پڑھتا ہے وہ یا قصد قرأت رکھتا ہے یا اس کے معنی کا قصد انشاء رکھتا ہے، یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حمد سورہ قرأت کے ارادے سے پڑھتے ہیں، لہٰذا معنی کو انشاء نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں آیت اللہ بہجت کا نظریہ یہ تھا کہ عقلی اور ثبوتی لحاظ سے ان دونوں کا قصد کرنا ممکن ہے، لہٰذا آپ پر دستور العمل بتاتے تھے کہ معانی پر توجہ رکھیں تاکہ ذہن کسی اور طرف نہ جائے۔ اور دوسرا ہے یقینیات پر عمل کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یقینیات پر عمل کرو تاکہ آہستہ آہستہ اس سے اوپر والے مطالب تک پہنچ جاؤ۔ یقینیات میں یقینی واجبات، مسلم مستحبات دونوں شامل ہیں۔ آپ کے استاد مرحوم آغا شیخ محمد حسین سورہ انا انزلنا پڑھنے کی بہت تاکید کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو بھی اسے پڑھ سکتا ہے اسے چاہیے کہ اسے پڑھے، کیونکہ اس کے بہت اثرات ہیں، خاص طور پر ماہ رمضان کی راتوں میں، مخصوصاً شب قدر میں اس کے آثار مزید بڑھ جاتے ہیں۔ ان آثار میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ یہ سورہ معروف قرآن سمجھنے کا باعث ہے۔ یہ یقیناً مستحبی ہے۔ یقینیات واجب جیسے نماز پڑھنا، اول وقت نماز میں دونوں صورتیں شامل ہوتی ہیں، یعنی نماز کی حیثیت سے یقینیات واجب ہے، اور چونکہ اسے اول وقت میں پڑھا جاتا ہے اس لیے یقینات مستحب ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ممکن ہو تو کسی ایسے سوال کی طرف اشارہ کریں کہ جو آپ نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا ہو اور انہوں نے اس کا جواب دیا ہو۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے آقا بہجت سے پوچھا کہ سب سے پہلے عروۃ الوثقیٰ کا حاشیہ کس نے تحریر کیا؟ تو آپ نے ایک جواب دیا تھا جو اس کتاب میں مینشن نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے آقا کو فقہ کی فتوائی کتابوں میں سے کون سی کتاب سب سے زیادہ پسند تھی؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ آپ اپنے استاد شیخ کاظم شیرازی کے وسیلۃ النجات کے حاشیے کی طرف بہت مائل تھے۔ وہ کتاب میرے پاس تھی، میں نے اس کی فوٹو کاپی آقا کو دی تھی۔ گویا آپ وسیلے کو اپنے نظریات کے مطابق منظم کرنا چاہتے تھے۔ یہاں پر حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے آپ کے استاد سید ابوالحسن اصفہانی کا وسیلہ نجات مراد ہے، اور اس کتاب کو امام خمینی نے بھی تحریر وسیلہ کے نام سے اپنے نظریات کے مطابق منظم کیا ہے۔ آیت اللہ بہجت کے وسیلۃ النجات کی پہلی جلد آپ کے فتویٰ کے مطابق منظم ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ اس فقہ مجموعی کی تحریر آپ کے قلم سے انتقام پذیر ہو کر شائع ہوگی۔ اگلا سوال کہ اگر آپ نے حضرت علی سے کوئی آیت سنی ہے تو ہمارے لیے نقل فرمائیے۔ اس کا بھی جواب یہاں پر مسنگ ہے، ریٹن نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے گفتار نہم بیانات ہیں حجت الاسلام والمسلمین الحاج شیخ ہادی قدس کی، جو انشاءاللہ ہم اگلی اس کتاب عرفانی بہجت کی گہرائیوں میں ہم نے جھانکا، اس کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی ہدایت سے نوازے، ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی طاقت دے۔ دعا ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں سکون، محبت اور روشنی آئے اور ہم ہمیشہ اپنے مقصد کی طرف قدم بڑھاتے رہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے علم سے بھر دے اور ہمیں اپنی رضا کی طرف رہنمائی عطا کرے، آمین۔ اس آڈیو بک کو سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ آڈیو بک پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آنے والی میری جتنی بھی کتابیں ہیں اور آڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگر یہ کتاب پسند آئی ہے تو مجھے آپ کمنٹ کر کے اطلاع دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔